مسجدوں میں بھی یہی ہوتا ہے. مسجدوں کے اسپیکر اتنے تیز ہوتے ہیں, کان پھٹ جاتے ہیں, جس میں ہماری مسجد بھی داخل ہے. میں نے بہت دفعہ ان سے کہا ہے کہ یار یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے نا, ایک تو صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا, اور اذان اتنی اونچی آواز سے ہوگی کہ صرف محلے تک اذان کی آواز پہنچے. لیکن ہمارے ہاں بھی اس قانون پہ عمل بولو نہیں ہو رہا ہے. ابھی نئی کمیٹی بنی ہے, ان کو میں گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کی کوشش کروں گا. بچے ڈر جاتے ہیں بھائی. آپ کا اذان کے علاوہ تو میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, باہر کا مائک آن ہی نہیں ہوگا. کیوں ہم آن کر کے اپنی تقریریں دنیا کو سنائیں بھائی؟ کوئی آرام کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں میری بات سننا چاہتا, آپ بھونپو لے کے اس کے کان میں گھسے ہوئے ہو یار. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رسول کی بات آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. اللہ رسول نے کب کہا ہے کہ آپ لوگوں کے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے کان میں جا کے چیخیں؟ آپ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں جب سرکولر آیا نا تھانے کی طرف سے کہ مسجد کے باہر, پرانی بات ہے 10 سال پرانی بات ہے, کہ بھائی مسجد کے باہر کا اسپیکر استعمال نہیں ہوگا جمعے کے بیان میں, تو انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ کیسا قانون ہے؟ میں نے کہا یہ تو ایسا قانون ہے کہ ہم تو بہت عرصے سے سیکھ رہے ہیں, یہ تو بالکل صحیح قانون ہے. کیوں بھائی ہم جمعے کی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو ہماری تقریر نہیں سننا چاہتے؟ کسی نے کہا نہیں جی آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا, خواتین گھروں میں سن رہی ہوتی ہیں, لوگ گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا جو نہیں سننا چاہتا نا وہ بتائے گا نہیں کہ میں نہیں سننا چاہتا, اس کو ڈر ہے کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں کہ تم اللہ رسول کی بات نہیں سننا چاہتے. اور میں نے کہا میں تو نہیں سننا چاہتا, اگر میں جس کی بات سننا چاہوں گا میں تو اس کی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا, میں تو نہیں کہوں گا بھوپو لے کے میرے گھر میں گھس جاؤ یار. تو ہم تو جمعے کی تقریر بھی ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اور اذان پر بھی اس دن کیا ہوا, فجر کی اذان میں بچی ڈر گئی, کانپ گئی نا, میں بھی کانپ گیا بھائی یہ کیا ہو, ایک دم اتنی پاورفل اذان ہے. بھائی تم کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ اتنی اذان دو جتنی آپ کے محلے تک جائے. آگے دوسری مسجد ہے, وہاں اس کی اذان کا ایریا, بس میں کہتا ہوں دوسری مسجد تک بھی آپ کی اذان کی آواز نہ پہنچے. آپ کہتے ہیں جی اللہ کی کبریائی ہے, جتنی بلند ہو اچھا ہے. پھر آپ ایسا کرو کہ بھونپو لے کے نا پورے ملک میں بچھا دو, تاکہ جب یہاں اذان کی آواز ہو تو وہ والا اسپیکر بھی اسلام آباد تک آوازیں پہنچیں, اور پھر وہاں سے پوری دنیا تک پہنچ جائیں آوازیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اذان اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کی کبریائی بلند ہو, لیکن اس محلے تک, اس سے آگے دوسری مسجد ہے نا. آپ کیوں ان کو مکلف کر رہے ہو کہ وہ والے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں؟ آپ جو ہمارا جو مائک ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنا پاورفل اذان ہے کہ کان بجنے لگتا ہے بھائی. اور پھر آپ کسی مذہبی آدمی کو کہہ بھی نہیں سکتے, وہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا آپ کے اوپر. اذان کو تم کہہ رہے ہو کان پھٹ رہے ہیں, اللہ کے نام کے سنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی. بھائی اللہ کے نام کو سن کے الحمدللہ مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کے نام اتنا آواز سے کہ کان کے پردے پھٹنے لگے ہیں, تو پھر تو انسان کے کان میں ایک حد تک ہے نا, دماغ بھی ایک حد تک برداشت کرتا ہے. پہلے اذان ہوتی تھی ہماری مسجد میں ہی, وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آہستہ تھی, اتنا مزہ آتا تھا فجر کی اذان میں. میں تو آنسو نکل جاتے تھے بعض دفعہ. ایسی خاموش فضا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے. کتنا پیارا لگتا ہے اسلامی ملکوں میں نا. پہلا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, جو صبح کی خاموشی ٹوٹتی ہے, وہ اللہ اکبر کے نعرے سے ٹوٹتی ہے. اتنا مزہ آتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ ایسے لگ گیا کہ آپ ہل گئے بیٹھے بیٹھے, آپ واش روم میں تھے, قبض ختم ہو گیا آپ کا, بچے ایک دم چیخ کے اٹھ گئے, بیمار آدمی جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ ڈر گیا. کتنے تو مر چکے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم جنازہ پڑھا رہے ہیں, وہ مرے ہماری اذان سے ہیں. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی ابا اذان کی آواز سے مرے ہیں, وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ان کو. وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اسلام سے ہی کہیں خارج نہ ہو جائے ایسی باتیں کر کے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ساری زندگی نا اس تعلیم میں گزری ہے. تبھی ان کو حکیم الامہ کا جو لقب ملا ہے نا, وہ اسی بیس پہ ملا ہے. حکیم الامہ کا جو ان کو لقب ملا ہے نا, وہ اسی بیس پہ ملا ہے. نفس پکڑی ہے. تو ہمارے پیغمبر یہ خیال کر رہے ہیں تہجد میں جب آپ اٹھیں تو کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. حالانکہ آپ تو زبردستی اٹھا سکتے تھے, بھائی تہجد ہے چلو بھائی تم نہیں پڑھو گے تو یہ تو تم لوگ نہیں اگر تہجد پڑھو گے, آپ لوگ اگر تہجد نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ نہ بھائی, ایک چونکہ نفل نماز ہے اپنی مرضی سے, جس نے اپنی مرضی سے پڑھنی ہے پڑھے بھائی, ہم ترغیب سنائیں گے. پھر جب وتر چونکہ واجب ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگا دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں اعتکاف میں کیا ہوا, چند سال پہلے جو معتکفین حضرات بیٹھے تھے, انتظامیہ کی طرف سے ان کی ترتیب بنی, جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے صبح فجر کے بعد یہ تسبیحات, پھر اشراق کی نماز, پھر چاش کی نماز, پھر ظہر کی تو ہے ہی, پھر فلاں فلاں, پھر مغرب کے بعد یہ والے اوابین, پھر عشاء کے بعد تراویح, اس کے بعد کھانا, پورا اسکیجول بنا دیا. پھر رات کو تہجد. اب کیا ہو رہا ہے, صبح تہجد میں اٹھا رہے ہیں, چلو تم لوگ یہاں سونے آئے ہو یا عبادت کرنے آئے ہو؟ کئی سال پرانی بات, تم لوگ یہاں سونے آئے ہو نماز پڑھنے آئے ہو؟
नमाज पढ़ने यानी इत्काफ में आए हो, सोने आए हो हैं, उड़ो। वो बेचारा उठ रहा है ना, नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, मेरे हाथ में इंतजाम नहीं था, अभी भी नहीं है, मैं इंतजामी चीजों में पढ़ता ही नहीं हूं। मुझसे मशवरा लिया कि साहब कैसी खानदानी तरतीब चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल भी खानदानी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सिर्फ 5 फर्ज नमाजों में देखो, जो बंदा नहीं आ रहा है ना उसको पकड़ो, उसके अलावा तरावी में भी जरूरी नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा है तरावी, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा जमात से नहीं वाजिब लाजिम है, अख्बल तरीके से भी कोई पढ़ सकता है। दूसरा, सुन्नत मुअक्कदा पे भी तो गन पॉइंट पे थोड़ी अमल करा सकते हैं आप। गन पॉइंट पे सिर्फ फर्ज नमाज की पाबंदी होगी मस्जिद के अंदर, इसके अलावा नहीं होगी। क्योंकि मैंने कहा इतनी लंबी लंबी रकतें हैं भाई, बाज दफा आदमी को नहीं वो होता, उसको थकावट होती है, उसकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, उसको पेट में गैस बन रही है, बार बार वजू की जरूरत पेश आ रही है, आपने उसको ला के जबरदस्ती खड़े कर दिया वहां पे, भाई तू पढ़ेगा यहां नमाज। मैंने कहा बिल्कुल 100% सारी तरतीबें क्या है, गलत। 5 टाइम नमाज पढ़ेगा बस, इस हाँ नमाज ही नहीं पढ़ रहा कमबख्त, नमाज ही नहीं पढ़ रहा, तो फिर तो यार तुम क्या मजे में फिल्म देखने आए हो यहाँ पे? तो फर्ज नमाज तो पढ़ो। लेकिन मैंने कहा उसमें भी अगर ये कहता है ना मेरे पेट में दर्द है, मैं अपनी तौर पे पढ़ लूंगा, तो बस अब आपको ये तहकीक की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर बुलाएं कि इसके पेट में दर्द है या झूठ बोल रहा है। बाज लोग कहते थे ये झूठ बोल रहे होते हैं बच्चे, हमने कहा हमें नहीं पता भाई सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। 10 आदमियों में एक भी अगर सच बोल रहा है ना, तो उस एक की रियायत में 9 को भी हमें सच्चा समझना पड़ता है।